مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ ہم PMC چینل کی وساطت سے آج پھر آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور خدا کے کلام کو آپ تک شیئر کرتے ہیں، کیونکہ میری چیزوں ہم خدا کا شکر کرتے ہیں PMC چینل کے لیے کہ خدا نے انہیں یہ توفیق بخشی کہ وہ ہمارے چرچ میں آئے اور خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ وساطت سے ہم آج پھر آپ تک خدا کے زندہ کلام کو پہنچائیں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے میری چیزوں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کی موافقت دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میری چیز اس بات پر ہم تھوڑا سا چند لمحے غور کریں گے۔ خدا کے کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 22واں باب 12ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کی موافقت دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میری چیزوں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا یہاں پر یہ لفظ دیکھ کا مطلب ہے کسی کو انتباہ کرنا، کسی کو خبردار کرنا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کی موافقت دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میری چیزوں، خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر بیان کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ باپ عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کر دیا ہے۔ تو اس کلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدائے قدوس حی القیوم حق تعالیٰ ساری کائنات کا مالک جو ہے وہ عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ سارا عدالت کا بھی سارا کام اپنے بیٹے کے سپرد کر دیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح اب جب کہ آئے گا ایک جج کی حیثیت سے آئے گا، ہزاروں کروڑوں فرشتے اس کے ساتھ زمین پر آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ عدالت ہو، خدا تخت عدالت پر بیٹھے، ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ میری چیزوں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب یسوع مسیح آئے گا بڑے جاہو جلال کے ساتھ آئے گا۔ یہ نہیں کہ گوہاوے میں اگر یسوع مسیح آ جائے تو ساتھ والے گاؤں کو پتہ نہ چلے، نہ، بلکہ یسوع مسیح جب آئے گا آسمانی قوتوں کو ہلایا جائے گا، ہر ایک آنکھ اس کو دیکھے گی، بڑے جاہو جلال کے ساتھ خداوند یسوع المسیح آسمان پر سے اتریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے ہم اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، یہ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب 7ویں آیت میں بڑا صفائی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ میری جو خدا کا کلام واضح طور پر میں بیان کرتا ہے کہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، جتنی بھی اس دھرتی پر لوگ پائے جاتے ہیں سب کے سب بڑے جاہو جلال کے ساتھ خدا کو آسمان پر سے آتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو جب خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، متی کے انجیل 25واں باب اور اس کی 31ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں ہمیں بڑا صفائی کے ساتھ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب خدا بڑے جاہو جلال کے ساتھ آئے گا، اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو سب قومیں جو ہیں اس کے سامنے حاضر کی جائے گی، جتنی بھی اقوام اس دھرتی پر پائی جاتی ہیں سب کو خدا کی تخت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے پھر خدا جو عظیم خدا ہے وہ اپنے تخت پر بیٹھے گا اور ان کا انصاف کرے گا۔ اس سے پہلے کہ انصاف کیا جائے تو میری چیزوں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو برائی کرتے ہوں گے، زناکاری کرتے ہوں گے، اور اس وقت وہ سب جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ پچھتائیں گے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مارنے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے، ٹیلوں کی طرف بھاگیں گے، موت کو ڈھونڈیں گے کہ ہمیں موت آ جائے، ہم مر جائیں اور اس برے کے غضب سے بچ جائیں، لیکن اس وقت موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اب وقت ہے کہ ہم اس موت سے بچنے کے لیے ہم اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ساری برائیوں کو چھوڑ کر خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں، تاکہ جب وہ آئے تو ہمارا شمار اچھے لوگوں میں ہو سکے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، برائی کرتے رہے، گناہ میں زندگی گزاری، تو اس وقت جن لوگوں نے برائی میں زندگی گزاری ہوگی، گزارتے ہوں گے، اس وقت وہ سب جو ہیں
خدا کے بیٹے یسوع المسیح کے خوف سے ڈرتے ہوئے وہ کیا کریں گے؟ پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 6 باب 15 اور 16 آیت میں یہ بات مدرج ہے، زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں اور غاروں میں جا چھپے اور پہاڑوں سے کہیں گے، اے پہاڑوں، اے ٹیلو، ہم پر گر پڑو، ہم مر جائیں مگر موت نہ آئے گی۔ میرے چیزوں، اس سے پہلے کہ ہم ایسی ہمارے لیے ایسی پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تاکہ جب خدا کا بیٹا اس دھرتی پر آئے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہم پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، بلکہ ہم خوشی سے کودیں، خوشی سے خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام میں ملاکی نبی کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت مبارکہ میں یوں لکھا ہے، دیکھو وہ دن آتا ہے جو بٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الفواج فرماتا ہے، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت تالے ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گو خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے۔ تو میری چیزوں، جب خدا آئے گا، اس وقت جو بدکار لوگ ہوں گے وہ بھوسے کی مانند ہوں گے، خدا وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن جو خدا کی تعظیم کرتے ہوں گے، خدا کے آگے جھکتے ہوں گے، خدا کو مبارک کہتے ہوں گے، اس کی تعظیم کرنے والے گو خانہ کے بچڑوں کی طرح کودیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں ساری پریشانی سے بچنے کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کے ساتھ چلتے ہوئے زندگی گزاریں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا کہ دیکھ، میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ جب اس کے پاس اجر ہے، سزا اور جزا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ میرے چیزوں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب خدا جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو پھر خدا کیا کرے گا؟ جتنے بھی بدکار لوگ ہوں گے، اس دنیا کے اس کنارے سے دوسرے کنارے تک خدا اپنے فرشتوں کے ذریعہ سے ان کو کیا کرے گا؟ اپنے تخت کے سامنے کھڑا کرے گا۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جب ہم متی کی انجیل اس کا 13واں باب 41 آیت کو پڑھے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں جمع کریں گے۔ میری چیز، جتنے بھی اس دھرتی پر بدکار لوگ ہوں گے، بدی کرنے والے، زناکاری کرنے والے، شراب نوشی کرنے والے، تو خدا ان کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے سے اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے کیا کرے گا؟ اپنی اس تخت کے سامنے کھڑا کرے گا، جمع کرے گا۔ اس کے ساتھ یہی نہیں بدکاروں کو، بلکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، متی کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ میری چیزوں، پھر خدا اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، جو اس کے نیک لوگ ہوں گے، جو اس سے پیار کرنے والے، جنہوں نے اپنی زندگی خدا کو دی ہے، جو دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے انتظار میں ان کی آنکھیں آسمان پر لگی ہوئی ہیں، ایسے لوگوں کو بھی خدا اپنے فرشتوں کے ذریعہ سے اپنے تخت کے سامنے کھڑا کرے گا، ان کو بھی جمع کیا جائے گا۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، میری چیزیں، جب بدکار لوگوں کو بھی خدا اپنی حضوری میں لائے گا اور جو راست باز ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی خدا کو دی ہے، ان کو بھی اس کے تخت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ میری چیزوں، خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر بیان کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، تو میری چیزوں اس وقت کیا ہوگا؟ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اس بات کو دھیان سے سنیں، اپنے کانوں کو، آنکھوں کو کھولیں کہ جب عدالت کے تخت پر خدا بیٹھا ہوگا تو خدا عدالت کے تخت پر بیٹھا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے فرشتے ہوں گے، تو میری چیز، جب وہ جلال کے تخت پر بیٹھا ہوگا، بدکار لوگ اور راست باز لوگ جو ہیں اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو پھر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا کیا ہوگا؟ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 10ویں آیت میں لکھا ہے،
کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر ایک شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہوں، خواہ بھلے خواہ برے۔ میری چیزوں، اس وقت کتنی شرمندگی کی بات ہوگی ان لوگوں کے لیے جو برائی کرتے ہیں، جو کلام سننے کے باوجود بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ جب خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا تو ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ جو کام اس نے اس بدن کے وسیلہ سے کیے ہیں، چاہے اس نے برے کیے ہیں چاہے اچھے کیے ہیں، اسی کے مطابق اس کا انصاف کیا جائے گا۔ تو میری چیزیں اس بات پر دھیان دیں کہ جب عدالت ہوگی، تخت عدالت پر خدا کا بیٹا یسوع مسیح بیٹھا ہو اور آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے، آپ سے کہا جائے کہ آپ نے یہ گناہ کیا، آپ نے یہ بدی کی، آپ نے یہ کام کیے، تو اس وقت کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ پوری دنیا کے سامنے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے تو آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا کے ساتھ چلتے ہوئے زندگی گزاریں، تاکہ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہر سکے، خدا کے آمنے سامنے بیٹھنے کا استحقاق حاصل کر سکیں اور اچھے لوگوں میں آپ کا شمار ہو سکے۔ تو میری چیزوں، اس بات پر دھیان دیں گے، آج کل بہت سے لوگوں کے اندر حوث پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے پاس بہت سی دولت ہونی چاہیے، ہمارے پاس جو ہے وہ بہت کچھ ہونا چاہیے، ہم سب سے امیر ہو جائیں۔ لیکن اس بات کو ہم بھولے بیٹھے ہیں کہ جب عدالت ہوگی تو اپنی جان بچانے کے لیے اس کو کیا دینا پڑے گا؟ کیا ہم کچھ دے کر بچ سکیں گے؟ نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ خدا کے کلام میں متی کی انجیل 16واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اگر آدمی ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی جان کے بدلے کیا دیکھا؟ میری بات دھیان سے سن لیں، خدا کے کلام میں بڑا صفائی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی ساری دنیا کو حاصل کر لیتا ہے، جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے لوگ اکٹھے کرنے میں تلے ہوئے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ امیر ہو جائیں، لیکن جب عدالت ہوگی تو پھر اپنی جان کے بدلے کیا دے کر چھوٹ سکیں گے؟ کیا دولت سے آپ بچ جائیں گے؟ کیا آپ روپیہ پیسے سے سونے چاندی دے کر بچ سکیں گے؟ نہ، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ آپ نے اس بدن کے وسیلہ سے برے کام کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، اسی کے مطابق آپ کا انصاف ہوگا۔ اور جب آپ نے اچھے کام کیے ہوں گے تو اچھے لوگوں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر آپ نے برے کام کیے ہیں تو برے لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ آپ کو خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی پر غور کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تاکہ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہر سکیں اور ہمارا شمار اچھے لوگوں میں ہو سکے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رات دن گناہ میں جٹے ہوئے ہیں، شیطانی ابلیسی شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ ہر وقت ان کی کوشش ہے کہ ہم امیر ہو جائیں اور ہمارا گھر سب سے اچھا ہو، ہمارے پاس کوٹھی ہو، گھر ہو، کار ہو اور بہت سی چیزیں ہوں، ہمیں لوگ سلام کریں لیکن ہم کسی کو سلام نہ کریں۔ میری چیزوں، اس بات کو دھیان سے سن لیں، یہ ساری باتیں جو ہیں خدا کی حضوری، خدا کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر ان کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس بات کو دھیان سے سن لیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے سارا کام، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ میرے چیزوں، جب خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، دانیل کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت مبارکہ کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ جائیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے، بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ جو اس خاک میں سو گئے ہیں ان کو بھی جگایا جائے گا، خدا کی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا۔ ان کو بعض جنہوں نے اپنی زندگی خدا کو دی ہوگی، خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی، ان کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جگایا جائے گا، اور ان لوگوں کو جو برائی میں مرے ہوں گے ان کو ذلت ابدی کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ اگر آج ہی آپ مر جاتے ہیں، آپ گناہ میں مرے ہوں گے تو آپ کو جگایا جائے گا، تو آپ ذلت ابدی کے لیے، رسوائی کے لیے، جہنم کے لیے آپ کو جگایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے اور اپنی زندگی خدا کو دی ہے
دن رات اس کے ڈر اور خوف میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں، تو پھر آپ کو زندہ کیا جائے گا ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی کے تاج کے لیے، خدا کے آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے، خدا کی قربت میں رہنے کے لیے۔ تو اس لیے آج ہی چاہیے کہ ہم اس کلام کو جب سن رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تاکہ جب ہمارا بلاوا آئے ہم خدا کے پاس پہنچیں تو اچھے لوگوں میں شمار ہوں۔ لیکن میرے چیزیں کب ہوگا؟ جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، ساری برائیوں کو چھوڑ کر خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ آج کا کلام ہم سب کو خدا یاد کرتا ہے، ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کی موافقت دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میری چیزوں، خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ساری قومیں جو ہیں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے خدا کی عدالت کے سامنے سب لوگ کھڑے ہوں گے، جو مر گئے ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے تخت کے سامنے چھوٹے بڑے سب مردوں کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جتنے بھی چاہے چھوٹے مردے ہیں، جو چھوٹی عمر میں مر گئے ہیں، ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور جو بڑی عمر میں ہو کر مرے ہیں ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور خدا کی عدالت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں متی کے انجیل اور اس کا 25واں باب اور اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، جب سب قوموں کو خدا کی حضوری میں کھڑا کیا جائے گا، سب اکٹھا کیا جائے گا، پھر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے پھر سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائے گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ میری چیزوں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جیسے ایک چرواہا جو ہے بھیڑوں اور بکریوں کو جدا کرتا ہے، اسی طرح خدا ان لوگوں کو جو برائی کرتے ہیں، جو برائی نہیں کرتے، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے، ان کو علیحدہ کیا جائے گا۔ جو پاک لوگ ہوں گے خدا ان کو اپنے دائیں سائڈ پر کھڑا کرے گا، لیکن جو ناپاک ہیں، جو بدی کرتے ہیں، جو زنا کاری کرتے ہیں، کلام سننے کے باوجود بھی گناہ میں جھٹے ہوئے ہیں، شیطان کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، ان کو خدا بائیں سائڈ پر کھڑا کرے گا۔ متی کی انجیل میں اس کے 24ویں باب میں 25ویں باب میں یہ بات بڑی واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ متی کی انجیل 25واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں بڑا صفائی کے ساتھ لکھا ہے کہ خدا کیا کرے گا؟ بادشاہ دائیں طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس میراث کو حاصل کرو، ان گھروں کو حاصل کرو جو بنائے عالم سے پیچھے تمہارے لیے تیار کی گئے، اسے میراث میں لو۔ لیکن بدکار لوگوں کے متعلق خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، متی کی انجیل 25واں باب 41ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کہے گا، اے لعنتیوں، میری آنکھوں سے دور اس آگ میں چلے جاؤ جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، جو شیطان اور ابلیس کے لیے، اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی تھی۔ تو میری چیزوں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ کہتے ہی جب خدا یسوع مسیح اپنی زبان مبارک سے یہ بات کہیں گے تو اسی وقت خدا کے فرشتے بدی کرنے والے لوگوں کو، بدکار لوگوں کو، حرام کاری کرنے والوں کو، زناکاروں کو، شراب نوشی کرنے والوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ انسان روتا رہے گا، چلاتا رہے گا، کبھی بھی نہ اس کے دماغ کا کیڑا مرے گا، نہ اس کی اذیت ختم ہوگی، بلکہ یہ ابدی موت ہے، 1-2 دن یا 1-2 مہینے کی نہیں، بلکہ ہمیشہ کی موت ہے۔ ہمیشہ کی موت سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جب آپ اس میسج کو سن رہے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کریں، تاکہ آپ اس ابدی جہنم سے بچ جائیں اور خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہر سکیں۔ تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جو لوگ خدا کے ساتھ آسمان پر چلے جائیں گے، تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں یوں مرقوم ہے، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا، اور اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ آہ و نالا ہوگا، نہ درد ہوگی، کوئی بھی چیز وہاں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
اور خدا ان کے ساتھ رہے گا. جیسے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جیسے ہمارا گاؤں بہاوا ہے، ایسے ہی آسمان جو خدا کی بادشاہی جہاں پر قائم کی گئی ہے، تو وہاں پر اس سارے علاقے میں ایک گھر خداوند یسوع مسیح کا ہوگا. خدا کا بیٹا یسوع مسیح اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا اور وہ ان کا خدا ہوگا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے. خداوند آپ ان کے آنکھوں کے سارے آنسو پوچھ دے گا. وہاں پر کوئی موت نہ ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی درد نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی. وہاں پر جلال ہی جلال ہوگا. سب خدا کی قربت میں رہیں گے اور دن رات اس کے چہرے کا دیدار حاصل کریں گے. میری چیزوں، اگر آپ ایسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو آج اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ساری برائیوں کو چھوڑ دیں. یسوع مسیح جو کہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اس پر ایمان لائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں. خدا کی قربت میں رہ کر زندگی گزاریں گے تو پھر آپ ایسی جگہ پر جائیں گے جہاں پر خدا ہوگا، خدا کا تخت ہوگا، خدا کے لوگ ہوں گے. اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا ان کو زندگی کا تاج دے گا، آب حیات کے چشموں سے پانی پینے کو دے گا. اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ سونے کی سڑکوں پر چلے پھریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ خدا کی قربت میں رہیں گے. تو اگر آپ یہاں پر جانا چاہتے ہیں، آرام کی جگہ پر جانا چاہتے ہیں، جہاں پر خدا ہوگا، خدا کی حضوری ہوگی، خدا کے لوگ ہوں گے اور دن رات اس کی عبادت ہوگی، اگر آپ ایسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو پھر میری چیزوں آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کریں تاکہ آپ یہاں بھی برکتیں پا سکیں اور آخرت میں آپ خدا کی حضوری میں سرخرو ہو سکیں، خدا کے ہاتھوں سے زندگی کا تاج لے سکیں. سو خدا آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا کرے. خدا آپ سب کو برکت دے.